صبر. اب فرماتے ہیں میاں ایک دوسرا فرق بتاتے ہیں آپ کو. عدم رابطی اور وجود رابطی. ایک فرق تو یہ بتا دیا کہ وجود رابطی بمعنی اول نسبت حاکیہ کا نام ہے جو غیر مستقل ہے، اور وجود رابطی بمعنی ثانی جو ہے وہ احد اعتبارے کا نام ہے. ہاں وجود فی نفسہ لغیرہ جو ہے یعنی اراض منضمہ ان کے دو اعتبارین میں سے ایک اعتبار کا نام ہے. یہی تو بند کر دو بھائی، کوئی بدبو ہی آ گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس احد اعتبارین کے کس کو جلا دیا؟ دسوں کو سے شیخان و تناسب میں جامعہ سنجی. تو اس احد اعتبارین کے پھر انہوں نے دو تعبیریں کی نا. میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی نے تو ان دو تعبیرین میں فرق بتا دیا کہ پہلی تعبیر کے اعتبار سے اعتبار غیر مستقل، دیکھا، وعلی الثانی وجود مستقل، یہ دو فرق بتا دیا نا کہ پہلی تعبیر کے اعتبار سے یہی جو احد اعتبارین ہے اراض منضمہ کا، تو پہلی تعبیر کے اعتبار سے غیر مستقل چیز ہے، دوسری تعبیر کے اعتبار سے فی ذاتی ہی مستقل ہے. یہ دو فرق بتا دیے. اب وَهَذَا الْمَعْنَى اشارہ ہے وجود رابطی کے دوسرے معنی کی طرف. وجود رابطی بمعنی ثانی، تو ایک فرق تو اس کی دو تعبیروں سے ہو گیا، استقلال اور عدم استقلال سے دو تعبیرین میں فرق ہوا. دوسرا ان دو تعبیرین میں ایک دوسرا فرق بتاتے ہیں. کہتے دیکھو یہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے یعنی اعراض منضمہ کا جو احد اعتبارین ہے، میاں اس سے دو قسم کی تعبیریں اور طریقے سے بھی ہوتی ہیں. ایک تو وہی جو افق المبین والے نے کی ہے، سمجھا گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں پھر اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دیکھو میاں یہ سواد و بیاض جو ہیں یہ اعراض منضمہ میں سے ہے نا. سواد و بیاض تو اعراض منضمہ جو ہیں
وہ معروض کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اب ایک ان کا معروض ہے اراضی منظمہ کا، جس کو موضوع کہتے ہیں۔ عرض کا معروض کیا ہوتا ہے؟ موضوع۔ تو جہاں عرض منظم کا ثبوت ہوگا یا سلب ہوگا، وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک اس عرض منظم کا موضوع اور ایک اس عرض منظم کے موضوع کا متعلق۔ اس عرض منظم کے موضوع کا جو متعلق ہوگا، یہ تین چیزیں ہوئی وہاں پر، ایک عرض منظم، ایک اس کا موضوع، ایک اس کے موضوع کا متعلق۔ جیسے مثلا سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ الجسم ابیض، الجسم ابیض۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں میاں، ایک ہے الجسم، ایک ہے بیاض، ایک ہے بیاض کا ثبوت اور وجود۔ سمجھ آئیے؟ یا آپ کہتے ہیں الجسم لیس بیابیض، پھر بھی تین چیزیں۔ سمجھ آئیے؟ جسم، بیاض، بیاض کا سلب یعنی عدم، ایجاب میں وجود ہوگا، وجود رابطی ہوگا، سلب میں وہ عدم ہوگا۔ تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ عرض منظم وجود، ایک جسم متعلق موضوع، اور ایک وجود کا موضوع۔ موضوع کون ہے؟ بیاض۔ وجود البیاض ہے نا، وجود الجسم نہیں، وجود البیاض۔ سمجھ آئیے؟ تو وجود البیاض کا موضوع کون ہو گیا؟ بیاض۔ وجود عارض ہے کس کو؟ بیاض کو، تو بیاض اس کا موضوع بن گیا۔ اور جسم کیا بنا؟ بیاض کا متعلق، تو موضوع کا متعلق ہو گیا جسم۔ سمجھے وہ بات ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں یہاں اب دو تعبیریں علماء کرتے ہیں۔ یہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے نا، اس کی دو تعبیریں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کبھی اس عرض منظم کا جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے، ہمیں آئیے، ربما یلاحظ وینعت به متعلق موضوعه۔ ہمیں آئیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو رابطی بمعنی ثانی ہے، یہ نعت بنتا ہے کس کے لیے؟ موضوع کے متعلق کے لیے۔ ینعت به متعلق موضوعی، یہ نعت بن جاتا ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے نہیں، موضوع کے متعلق کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب موضوع کے متعلق کے لیے نعت بنے، موضوع کے متعلق کے ساتھ اس کا لحاظ ہو جائے، تو اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعُرُوضِ، اس وقت تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ عروض سے۔ اے میاں، موضوع کا متعلق کون ہے؟ فرض کرو الجسم ابیض میں جسم متعلق ہے موضوع کا، تو جب جسم کے ساتھ
وجود البیاض کا تعلق ہو جائے تو وجود البیاض کے لیے جسم کیا بنا؟ معروض. سمجھ آئیے؟ ہاں وہ یعبر عنہ بالاتصاف. سمجھ آئیے؟ اس وقت تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ اتصاف سے، کہ اے میاں یہ جسم موصوف ہے کس سے؟ وجود البیاض سے موصوف ہے. اس لیے تعبیر کرتے ہیں، دیکھو کما یقال البیاض موجود للجسم، تو اس سے تعبیر کیا کرتے ہیں؟ دیکھا، البیاض موجود للجسم وعارض له ومتصف بالبیاض، یعنی الجسم وجد له البیاض، الجسم وجد له البیاض، تو وجود بیاض کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ جسم کی طرف. تو جسم متعلق موضوع ہے، تو پھر متعلق موضوع ہوا تو وجد له البیاض میں تو صاف بات تینوں آ گئی ہے، بیاض بھی آ گیا، وجد وجود بھی آ گیا، جسم بھی آ گیا. لیکن اس کے تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ اتصاف سے. اس لیے کہتے ہیں الجسم متصف بالبیاض. تعبیر یوں کرتے ہیں، جب متعلق کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے لیے نعت بنے متعلق موضوع کے ساتھ ہو، تو اس وقت تعبیر کرتے ہیں اتصاف سے. تو الجسم متصف بالبیاض، یہ ایک تعبیر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وربما یلاحظ وینعت به موضوعه، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو وجود رابطی بمعنی ثانی ہے وہ نعت بن جاتا ہے اپنے موضوع کے لیے، متعلق موضوع کے لیے نہیں، موضوع کے لیے. ویعبر عنہ بالعروض، اس وقت تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ عروض سے، کہ میاں یہ عارض ہے اپنے موضوع کو، عارض ہے. کما یقال البیاض موجود للجسم، دیکھو تو بیاض کے لیے وجود کا ثبوت کر دیا نا، البیاض موجود للجسم، تو موجود محمول بنا کس کے لیے؟ بیاض کے لیے. تو بیاض ہی اس کا موضوع ہے، تو موضوع کے ساتھ تعلق ہو گیا. تو اس وقت کیا کہیں گے کہ البیاض عارض له. سمجھ آ گئی ہے؟ عروض سے تعبیر کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ گویا کہ دو فرق اور ہوئے. تو پہلا جو اتصاف والا ہے وہ بمنزلہ میر باقر داماد کی پہلی تعبیر کی ہے. پہلا تعبیر کیا تھا؟ غیر مستقل. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اتصاف والی تعبیر جو ہے یہ بمنزلہ پہلی تعبیر کے ہے. عروض والی تعبیر جو ہے یہ بمنزلہ دوسری تعبیر کے ہے. یعنی یہ بھی دوسری تعبیر مستقل تھی نا فی ذاتی ہی، تو یہ بھی فی ذاتی ہی مستقل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو تعبیریں گویا کہ وجود رابطی بمعنی ثانی سے اور بھی علماء کرتے ہیں. یہ تو بتا دیا آپ کو. اب کہتے ہیں میاں یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ وجود رابطی کے دو معنی ہیں، ایک نسبت ایجابی حاکی اور دوسرا احد و اعتبار ہے. سمجھئے؟ اراض منظمہ کے احد و اعتبارین، احد و اعتبارین سے پھر یہ دو تعبیریں ہو گئی، دو طریقوں سے، ایک طریقے سے مستقل، دوسرے طریقے سے فی ذاتی ہی غیر مستقل. فرماتے ہیں وقس علیہ العدم الرابطی وعدم شیء عن شیء، اسی وجود رابطی پر عدم رابطی بھی قیاس کرو. اے میاں وجود رابطی بمعنی اول نسبت کا نام ہے، نسبت ایجابی کا، تو عدم رابطی بمعنی اول کیا ہوگا؟ نسبت سلبی کا. یہ سمجھے ہو؟ وجود رابطی بمعنی اول کیا تھا؟ نسبت ایجابی حاکی.
تو عدم رابطی بمعنی اول کیا ہوگا؟ نسبت سلبی ہا کی جو حکایت کے درجے میں ہو. تو میں آئیے وجود رابطی بمعنی ثانی کیا چیز تھا؟ احد اعتبار وجود الشیء، تو یہ کیا ہوگا؟ احد اعتبار عدم الشیء الذي هو من الحقائق الناعية في نفسه وليس مآله إلا تحقق الشيء في نفسه إلا زوال الشيء في نفسه. سمجھا گئی یہ؟ تو زوال الشيء في نفسه کی پھر دو تعبیریں کی انہوں نے. زوال الشيء في نفسه ولكن على أن يكون في محل، اور دوسری تعبیر وجود هذه الحقائق یعنی عدم هذه الحقائق ملاحظا ومعتبرا بالارتباط بأنه للغير. سمجھا گئی یہ؟ تو یہ عدم رابطی کے بھی دو معنی آ جائیں گے، ایک عدم رابطی بمعنی اول، دوسرا عدم رابطی بمعنی ثانی. سمجھا گئی ہے؟ پھر اس عدم رابطی بمعنی ثانی سے دو تعبیریں کرو، وجود کے جگہ زوال رکھو، عدم رکھو، تو دو تعبیریں ہو جائیں گی اس سے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح گویا کہ یہ ہے وجود رابطی کی پہلی تقریر یہاں تک ہو، اور یہ تقریر استاد مہر محمد رحمہ اللہ تعالی ہمارے قبلہ استاد صاحب کے استاد تھے مولانا مہر محمد اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تقریر ہے. اس مقام کی یہاں تک ہو، یہ پہلی تقریر وجود رابطی کی مکمل ہو گئی. ایک آگے اور چلیں گے انشاءاللہ، اور تقریر ہوگی اس مقام.